دوسری بات جو بالکل نزاعی نہیں، ڈسپیوٹڈ نہیں، کوئی اختلافی نہیں، مگر بدقسمتی سے وہ اختلافی بن گئی۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں جھگڑے شروع کر دیے، حالانکہ رسول کریم علیہ السلام کی آل کسی گروہ کے نزدیک کوئی نزاعی بات نہیں تھی۔ دوسری شخصیتوں کے بارے میں جھگڑا تھا، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا، یار اولاد پیغمبر کے ماننے ہی مسلمانوں میں کوئی جھگڑا تھا، کوئی اختلاف نہیں، سارے مشارک متفق تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آل جو ہے اس کو اللہ نے عظیم درجہ دیا ہے، اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، مولانا تشریف فرمایا سورہ کوثر اللہ نے اتاری اور اس میں کہا انا اعطیناک الکوثر، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اب کوثر عربی زبان میں جانتے ہیں ہمارے لوگ کثرت سے نکلا اور مبالغے کا سیگا کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا بہت دیا، علم دیا تو بہت دیا، حلم دیا بہت دیا، تقوی اور ذوق دیا بہت دیا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مفاتیح الغیب میں ہے، وہ فرماتے ہیں کوثر میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی بیٹی سیدہ نساء اہل جنہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کی شکل میں آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کم قتل من اہل بیت فرار ممتل منہ، کہ کتنے اہل بیت رسول میں سے ظلم سے قتل کیے گئے، اس امت نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، مگر اب بھی دنیا اولاد فاطمہ سے بری ہوئی ہے۔ سید جو ہے وہ دنیا میں بے شمار ہیں، اور فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَنِي اُمَيَّةَ ابْنِ یوبابِ، اور بنو امیہ جو حکمران تھے ان میں سے ایک بھی قابل ذکر آدمی اب دنیا میں نہیں، کوئی نہیں فخر کرتا کہ میں یزید کی اولاد ہوں۔ سید تو جو نہیں بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں کئی بن جاتے ہیں، مگر یزید کی نسل کو بھی نہیں مانتا، فاطمہ کی اولاد جو ہے اسے زمین بری۔ یعنی اللہ نے ایسا کوثر عطا کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد فرماتے اتنے قتل کیے گئے، بہت قتل کیے، ملک بدر کیے گئے، جیلوں میں بند کیے گئے، شہید کر دیے گئے، مگر وَالْعَالَمُ مُمْتَنٌ مِّنْهُ، دنیا اب بھی ان سے بڑی ہے۔ جو ظالم تھے، حکمران تھے، اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، ان میں سے ایک آدمی کی زمین میں نہیں ہے یوبا جو قابل اعتبار ہو، لوگ اس کی عزت کرنے کی کوشش۔ اور پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ صرف اولاد ہونا بھی کوئی شرف نہیں ہے، ایک آدمی کی اولاد بہت ہو مگر نالائق ہوں، کیا فخر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کو یہ شرف بخشا کہ کہتے اس میں ایسے جلیل القدر امام جعفر الصادق، امام محمد باقر، بعد میں فرماتے ہیں موسیٰ کاظم، علی رضا، چار کا نام دیا کہ یہ چار، اور فرماتے ہیں نفس زکیہ و انصارم، ایسے ایسے مجاہد اور عالم کہ امت فخر کرتی ہے۔ اب اہل سنت کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے دو امام جو بہت جلیل قدر، پہلے امام مالک ابن انس ہے، امام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، دونوں اس بات پر ہمیشہ فخر کرتے رہے کہ ہمیں اگر وہ سال نصیب نہ ہوتے جو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہم نے گزارے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا سنتین لہلاک النما، اگر وہ 2 سال نہ مجھے ملتے جو کوفہ سے بھاگ کر میں نے مدینہ میں گزارے تو نعمان تو ہلاک ہو جاتا، میں تباہ ہو جاتا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ موطا کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب بھی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا ہوں، میں نے 3 حالتوں سے انہیں خالی نہیں دیکھا، یا قرآن تلاوت کر رہے ہوتے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے، یا درود شریف پڑھ رہے ہوتے۔ تو ایسی اولاد حضرت فاطمہ کو اللہ نے دی کہ وہ صرف اولاد نہیں ہے کہ گنتی ہے ان کی، وہ اس آسمان ہدایت کے آفتاب اور مہتاب، پوری امت کی نگاہ میں وہ محترم ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر مشرق یہ کہتا ہے از ولائے دودھ مانس زندہ، کہ میں دنیا میں اگر زندہ ہوں تو صرف علی علیہ السلام کی اولاد کی محبت، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے از ولائے دودھ مانس زندہ در جہاں مثل گوہر تابندہ، اور موتی کی طرح اگر چمک رہا ہوں مشرق و مغرب میں اللہ نے عزت دی ہے مجھے، تو صرف یہ اولاد علی کی محبت کا سبب۔ اس لیے میرے بھائی عزیزو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، جو اولاد علی کے بارے میں ہمیں کہتا کہ نہیں پیغمبر خدا کی آل کی شان نہ بیان کرو بدنصیب ہے، جیسے بچہ کہہ رہا تھا کہ جو مکہ گیا اور مدینہ شریف نہیں گیا، وہ یہی بات ہے کہ سرکار نے بلایا ہی مجبور ٹھہرا ورنہ مدینہ شریف نہ تھا۔ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت نہ بیان کرو، ان کی بدقسمتی پر افسوس کرنا پڑتا۔ اولاد پیغمبر علیہ السلام کی فضیلت اور شان ہے، یہ کسی مسلک کا ادارہ نہیں ہے، نہ کسی کا ٹھیکہ، نہ شیعہ نہ سنی، نہ، یہ سارے مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، سب مسلمانوں کو اپنے دلوں میں اس کو جگہ دینی ہے۔
مصر میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفی گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، ابن الفارض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصیدہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ذهب العمر ضیاء وانقضاء باطلا الا ما فض منك بشيء، میری عمر برباد گئی اور میں اس دنیا میں کچھ بھی کما نہ سکا سوائے ایک چیز، کہتے پپو باقی ساری زندگی کو میں سمجھتا ہوں بیکار گئی، ذهب العمر ضیاء وانقضاء باطلا الا ما فض منك بشيء، وہ کیا ہے؟ ایک بات جو آپ کہتے ہیں نا مجھے مل گئی، وہ میں سمجھتا ہوں بس اس نے میری زندگی بچا لی کہ عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں بیٹھ گئی، اس سے میں سمجھتا ہوں میری زندگی کارآمد بن گئی، ورنہ بیکار ہی تھی۔ ذهب العمر ضیاء وانقضاء باطلا الا ما فض منك بشيء غیر ما وليت من اخدی ولا عطرت المبعوث حقا من حسین، حسین کی اولاد میں سے سچا پیغمبر آیا، اس کی عطرت اور اس کے خانوادے سے جو محبت اللہ نے مجھے نصیب کر دی، بس اس کو میں سمجھتا ہوں میرے ہاتھ میں سارا خزانہ آ گیا۔ تو یقین جانے جیسے کہا میرے بھائی نیازی صاحب نے، ساری دنیا چیختی چلاتی ہے میرے خلاف فتوے دیتی، میں اس کو پریکا کے برابر نہیں سمجھا، ایک رائی کے برابر۔ میرے نزدیک آپ سب لوگ کو شیعہ ہوں گے، کو بریلوی ہوں گے، کو دیوبندی، سب بھائی مسلم ہیں، آپ اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں چاہیے، باقی سارے رشتے اس کے مقابلے آپ کے اپنے امام ہوں گے، عالم ہوں گے، مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ماذ حکم نسبت یکسن ہے، رسول خدا کا نام جب آپ تک مانتے ہو یا نہیں، جب لوگوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ بھائی ان کی مسئلے ایک ہی ہیں، ان کے امام ایک ہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذریت میں سے ہونا یہ ان لوگوں کے لیے باعث افتخار ہے، مگر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑی۔ میں صاحب کہوں گا کہ میں جس پر کوئی ناز کرتا رہے کہ میں اولاد فاطمہ سے، مگر اس کے کرتوت ایسے نہ ہو کہ وہ اولاد فاطمہ کے لائق ہوں، تو وہ شخص نہ اولاد فاطمہ کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا لکھنے مجموع البیان میں علامہ طبرسی بہت بڑے عالم شیعہ اور سارے اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں اس سے اچھی تفسیر کوئی نہیں لکھی، مجموع البیان 6 صدی سے ہجری میں لکھی، جو اہل سنت نے تشریح کی تھی وہ بھی انہوں نے دے دی، جو شیعہ حضرات نے ادب سے ایک کلمہ بھی پوری تفسیر میں کسی کے خلاف نہیں آیا، مگر جامع لغت کی تشریح ہے، نحو کی تشریح ہے، اعراب کی تشریح بہت اعلیٰ جامع البیان۔ تو اس مجموع البیان تو اس میں لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے تعریف کرنی شروع کی کہ سیدوں کا یہ درجہ، سیدوں کا یہ درجہ۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں گمراہ نہ کرو، غلط باتیں کہہ کر ہمیں تم دھوکہ نہ دینے کی کوشش کرو، سب سے بڑے تو ہمارے نانا ہیں نا اللہ کے رسول اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کیا فرماتا کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ پیغمبر خدا اپنی باتوں سے تجھے اصل بات سے ہٹا دیں، اور اگر تو ان کے کہنے پر اللہ کے دین کو چھوڑے گا، حالانکہ چھوڑنا نہیں تھا، لوگوں کو سنانا مقصود تھا، لا ذکناک ضیف الحیات و ضیف المال، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں تجھ کو دگنی سزا دیں گے، دوسروں کے مقابلے میں دگنی۔ جتنا مقام اونچا ہے اتنا ہی اس کی ذمہ داری نہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں نیازی صاحب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، سورہ احزاب میں اللہ نے کہا یہ مومنوں کی مائیں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، مگر ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم میں سے کسی نے نیکی کی اس کو دگنا ثواب دیں گے، کیونکہ تم پوری امت کی پیشوا ہو، عورتیں تمہاری طرف دیکھتی ہیں۔ اور وَمَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ، اور اگر نبی کی بیویاں ہوتے ہوئے تم نے غلط کام کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا عذاب دیں گے۔ امام زین العابدین نے دیکھتے ہو جو نانا تھا ہمارا، جو مائیں تھی، کیا خدا نے فرمایا کہ ثواب بھی دگنا ہے اور غلط کام کرو گے عذاب بھی دگنا۔ اب ایک سید کی طرف اگر علاقے کے دوست دیکھتے ہیں کہ یار شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں، اس نے اپنا ہی بڑا تنہا گڑا کیا، کتنے لوگوں کی بربادی کا باعث بنا۔ اس لیے اللہ کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے رسول کی ذریت میں سے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنا طرز عمل ایسا بنا، آپ کی سیرت اور کردار ایسی ہو کہ لوگ جو متاثر ہو کہ واقعی یار خوشبو آ رہی ہے رسول اللہ کے خون کی، بد عملی اور بد کرداری کی صحیح صاحب نمازی نہیں پڑھتی، رمضان شریف کی کوئی نہیں، قرآن کبھی انہوں نے تلاوت کیا، کیا ہے امام علیہ السلام کی اولاد؟ وہ امام علیہ السلام قربان جائیں پوری دنیا جانتی تھی کہ جس راستے پر امام علیہ السلام جاتا فرمایا کربلا کو جا رہا ہے، کسی کو مغالطہ نہیں تھا، نہ امام علیہ السلام کو کوئی شبہ تھا کہ یہ راستہ موت کا راستہ ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں کہ بھائی لوگوں نے خط لکھے، فلاں نے دھوکہ دیا، کوئی بات نہیں تھی، لوگوں کے خطوں میں کیا کرنا تھا، وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی چھاتی پر کھیل رہے تھے۔ اس وقت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی، حضور علیہ السلام کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے،
پوچھا رسول اللہ کیا بات نہیں؟ فرمایا ابھی ایک فرشتہ جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی یہ زمین پر نہیں آیا، وہ یہ اطلاع مجھے دینے آیا تھا کہ آپ اس خزان سے اتنی محبت کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی امت کے ہاتھوں سے دریائے فرات کے کنارے تب میں شہید ہو جائے گی۔ رسول اللہ اس وقت ہو رہے لوگوں نے کیا دھوکہ دینا تھا؟ نہیں، وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، اور ہر منزل پر آپ نے جو لوگ ساتھ مل گئے ذرا نہیں چھپایا، ورنہ ایک جو سیاستدان ہوتا ہے یا دنیاوی لحاظ سے سوچنے والا وہ کہتا اگر لوگ ساتھ مل گئے میں کیوں ہٹا، مگر امام نے ذرا نہیں اس میں کتمان سے کام دیا۔ ہر منزل پر میرے بھائی اور عزیزوں آپ نے اعلانیہ کہا کہ تم لوگ میرا ساتھ کیوں دے، میں تو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں، لوگ ساتھ چھوڑ جاتے رہے، حیران نہیں ہوا کہ ساتھ چھوڑے، خود کہتے ہیں چھوڑ دو۔ اور آخر رات بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہا اب تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ آخری رات ہے اور میں نے یہ مہلت مانگ کر لی۔ میں نے ایک آرمسی کی زبان سے سنا، بہت پیاری بات اس نے کی کہ امام علیہ السلام جب لشکر ابن زیاد سے مہلت مانگ رہے تھے ایک رات کی، تو وہ مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے۔ کیسی کرے گا مہلت ایک رات کی، لے کر انہوں نے کیا کرنی، زندگی لمبی ہو جانی، مہلت دے رہے تھے کہ اگر کچھ خوش قسمت لوگ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس لشکر کے لوگ توبہ کر جائیں کہ اب تو بات واضح ہوگی کہ یہ لوگ ظلم پر مت، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس رات کے اندر ہی 70 سے زیادہ آدمی جو تھے لشکر عزیز سے امام علیہ السلام کے ساتھ آ کر توبہ نصیب ہوگی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ادھر موت ہی موت۔ اور امام علیہ السلام کے ساتھی جو تھے آپ نے انہیں بھی موقع دیا کہ بھائی اب تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ صبح قیامت برپا ہوگی، میں خوش ہوں آپ جیسے ساتھی کسی کو شاید نصیب ہوئے، میرا کوئی گلا نہیں، رات کی تاریکی میں میرے بال بچوں کا بھی ہاتھ پکڑو، چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میں صبح تنا ہوں گا، میرے ساتھ جو کرنا چاہتے کر۔ کیسی آپ نے انہیں آپشن دی، مگر سب اٹھ کھڑے ہوئے، مسلم بنواس دادا سے بوڑھے مسیب بن نجبہ، انہوں نے کہا امام آپ کیوں آزماتے ہیں؟ اگر 70 بار بھی قتل ہونا ہوتا اور 70 بار زندہ ہونا ہوتا تو ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے، نہ مایا قتل تو بار، اب تو ایک ہی بار مرنے کی بات ہے، جنت میں چلے، کیوں ساتھ چھوڑ؟ دونوں گروہوں کو آپ نے مہلت دے دی کہ کوئی جان بچانا چلا جائے، لوگ یہ نہ کہ پھنسے ہوئے مر گئے تھے، نہیں، سب نے ثابت کیا کہ ہم اگر مر رہے ہیں تو امام علیہ السلام کا ساتھ خلوص سے صدقے کی مہر لگ گئی، ورنہ لوگ کہتے یار قابو آئے سے مرنا ہی چاہتے، نہیں، ان کو بھی موقع دیا، ظالموں کو موقع دیا کہ توبہ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو ایسے امام علیہ السلام کی سیرت یہ میرے ساتھ آپ نہیں سن رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ زور کی نماز کا وقت ہوا، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ہم دیکھتے ہیں سورج ڈل گیا اور 2 گھنٹے بعد پڑھتے ہیں، نہیں، ابھی سورج آدھے آسمان سے گزرا تھا، نصف النہار، اور آپ کا جو مؤذن تھا سعید بن عبداللہ الحنفی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بندے سارے 8-10 رہ گئے تھے، شہید ہو چکے، قیامت برپا تھی، خون بکھرا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا سعید کیا دیکھ رہا؟ کہا امام میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج آسمان کے نصف سے گزر گیا، زور کا وقت شروع ہو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے سچے نمازی مل گئے، اس وقت بھی تجھے نماز دیا، مہلت مانگی کہ ان ظالموں سے کہا میں نماز پڑھنے، نہیں، انہوں نے منظور کی، اور ظالموں نے یہاں تک کہا کہ آپ کی نمازیں کیا قبول ہوں گی، آپ خلیفہ وقت سے باغی، اندازہ کرو کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا اس کی نماز نہیں ہوگی اور ان خبیثوں کی قبول ہوگی۔ مگر امام نے کہا چلو نہیں مانتے، 2 آدمی میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، جو تیر آئے اپنے سینوں پر، باقی میرے پیچھے کھڑے۔ نماز میں ایک تو شہید ہو گیا، دوسرا زخمی ہو کر کہنے لگا حضور اجازت نے میں میدان میں جا کر شہید ہوں۔ تو بات میرے بھائی اور عزیز ہو یہ کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ شیعہ لوگ اگر شیعہ ہوتے تو بحثوں کی ضرورت ہی نہیں، شیعہ کیا مشایعت کا جو ساتھ کیا جو امام نے اہل بیت نے کیا وہ کرے، اگر کرتا نہیں کیا شیعہ بدنام ہی کر رہا، تو امام تو سختی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں سر، گلے پہ چھری اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز کرنا ہوئی کربلا کے بعد۔ کسی نے پڑھی ایسی نماز، 3 دن کا پیاسا، سجدے میں سر گلا کٹ رہا، سجدے میں سر، گلے پہ چھری اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز کرنا ہوئی کربلا کے بعد۔ اس لیے اگر کوئی اہل بیت سے محبت رکھنے کا دعوے دار تو اس کو یہ حال ہونا چاہیے کہ مجلس لگی ہوئی باتیں ہو رہی ہیں، اس نے دیکھا کہ سورج تو لگ گیا، وہ کہا بھائی باتیں بعد میں ہوں، اگر نماز ہی نہیں ہم پڑھیں کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام میدان صفین میں 30 دن جنگ رہی، اور یہ آخری رات تھی لیلۃ القدر، ساری رات نیزے اور تلواریں ٹکراتی رہیں۔ تو امیر المومنین نے تہجد کا وقت آیا، فرض نماز تہجد میدان میں شروع کر، پیر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا امیر المومنین کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور وہ بھی نفلی،
آپ نے فرمایا ربو لقامت الصلاۃ، بھائی اللہ کے بندو ہم تو یہ جنگیں لڑ ہی رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں میں نماز آ جائے، نماز کے لیے تو میں جنگیں لڑ رہا ہوں، میں اپنی سلطنت بچانا چاہتا ہوں، کیا لعنت بھیجوں گا اس حکومت میں، میں تو نماز قائم کر کے لڑ رہا ہوں، اگر نماز ہی میں پڑھوں گا میری جنگیں ساری دنیا میں چل جائے۔ اس لیے خدا کے لیے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا، سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی خوش ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے، یہ عقیدہ بالکل کفر ہے، اسلام سے خارج لوگوں کا، صرف جگہ تبدیل ہو۔ شاہ صاحب اب بھی وہاں ہیں اور یہ باتیں ان تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر ہفتہ عقارب کے اعمال جو ہے اموات پر پیش ہوتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں رپورٹ جاتی ہے کہ تیری اولاد یہ نیک کام کر رہی ہے اور یہ برے کر رہی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ برا کام کرتا تو اس کو ہدایت کرتے تھے اس کا باپ کا نام لے کر کہ یار تو اب بھی اپنے باپ کی روح کو غمگین کر رہا۔ وہاں جب بات جاتی ہے تیرا بیٹا تو نالائق ہو گیا، کتنا شرما پہنچتا ہے، کوئی شرم کر وہاں خبر جائے تو اچھی جائے۔ اور شہیدوں کے بارے میں تو مولانا پڑھ ہی رہے تھے، اللہ نے کہا جن کے سر کر جاتے ہیں تم سمجھ مر گئے، مرے نہیں ہیں وہ اس دنیا سے ایک بہتر دنیا میں چلے گئے، وہاں زندہ ہیں، پڑھے ہی نہ، جو رب نے انہیں دیا اس پر خوش ہو رہے ہیں، یا سب شرون بالذین لم یلحقوا بہم، اور جو لوگ ابھی ان کے ساتھ جا کر نہیں ملے ان کی اولاد یا دوست، ان کا حال معلوم کر کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی ابھی اس راستے پر آ ملیں گے۔ اس لیے کام وہ کرو اگر ثواب پہنچانا ہے تو یہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں بھی ٹھیک ہیں، جتنا جی کہہ پڑھو، مگر اصل یہ ہے کہ جو ان کی خلق ہے اولاد ہے وہ کام اچھے کریں۔ کہ شاہ صاحب کو خبر ملے تو خوش ہو کہ الحمدللہ میرے بچے جو ہیں صحیح راستے پر چل رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، اس میں آپ دیکھیں ہمارے لیے کیسے نہیں۔ اب میرے سامنے منظر ہے، ایک روایت کے مطابق یہی جماعت الآخرہ، عام طور پر لوگ جماعت الاول پڑھتے ہیں، جماعت الاول میں درست کرتا رہتا ہوں کہ یہ لفظ بھائی عربی زبان میں جمادہ ہے، جماعتی کوئی لفظ نہیں ہے، جمادہ جیم پر پیش ہے، دال کے آگے الف کھڑا، جمادہ، جماد الاولیٰ، جماد الثانیہ۔ اس کی 3 تاریخ تھی جس کو کائنات کی ساری عورتوں کی سردار سیدہ بنت رضی اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس مہینے کی اس جام کی 3 تاریخ تھی، اور امیر المومنین علیہ السلام جب دفن کرنے سے فارغ ہوئے، اب 2 مہینے تو صرف ہوئے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک طرف رسول اللہ کو لحد میں اتار چکے تھے، جن سے پیارا امیر المومنین کی نظر میں کوئی نہیں تھا، بھائی تھے، نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور یہ شرف حضرت علی علیہ السلام کو ملا۔ رسول اللہ نے زندگی میں کیا دیا تھا کہ مجھے غسل اور کفن دینے کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، آپ اسے خام خاتم الٹو گے، مجھے غسل اور کفن میرا بھائی دے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے غسل دیا، فضل ابن عباس ان کے ساتھ تھے، چچا عباس نگرانی کر رہے تھے اور لوگ پانی مہیا کر رہے تھے، غسل دیا، لحد میں امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے اتارا، اور اب کچھ مہینے بعد جب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تو اس وقت جو اشعار پڑھے ان میں سے ایک شعر میں پڑھ لیتا ہوں کہ کس طرح ہم یہ اعتماد کیے بیٹھے کہ ہم یہاں رہیں گے۔ وَإِن نَفْتَقَادِي وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا دلیل علی اللہ یدوم خلیل، آپ نے پڑھا کہ میرا ایک کے بعد دوسرے کو گم کر دینا، کہ رسول اللہ میرے ہاتھوں سے گئے، اب فاطمہ گئی، دلیل علی اللہ یدوم خلیل، صاف بتا رہا دنیا والوں کو کہ کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر ہمیشہ رہنا ہوتا بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے، اگر یہاں رہتا رسول اللہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اب بھی وہاں، مگر ہم سے تو چلے گئے۔ صحابہ کرام روتے رہ گئے، اور جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اچھی طرح دیکھ لو، میرا دیدار کر لو، ورنہ بعد میں ایک وقت آئے گا کہ تم میں سے ایک شخص چاہے گا کہ اپنا مال اور اپنی ساری دولت خرچ کر کے میں حضور کا چہرہ دیکھ لوں، موقع نہیں ملے گا۔ ہم میں سے کتنے روتے ہیں کہ خواب میں حضور کو دیکھ لیں، وہ بیداری میں دیکھنا تو گزارا، اب بیچارے ترلے کرتے، ذکر بتاؤ، درود ہی پڑھو نا۔ تینوں سپنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سوہنیاں لمیاں راتاں وچ، تینوں سپنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سوہنیاں لمیاں راتاں وچ، کئی واری ترلے مارے نے نینا دے بوئے ٹوٹ، جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہیں کہ شاید حضور نظر آ۔ تو کتنا مبارک نا امیر المومنین فرماتے ہیں نفس کا دی واحدم بعد واحد، پہلے میں نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا،
اب سیدۃ النساء الجنہ کو دفن کر رہا ہوں، دلیل اللہ خریدو، اس سے پتہ چل گیا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ چھوڑنی پڑے گی۔ اب نیک لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں، برے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ پہنے گرہ نہیں دیتا، جو کمزور درجے کے نا پکے کافران پکے، ان کو صلاح دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا۔ جو پکے کافران ان کی صلاح شروع ہو جاتی ہے، جو پکے مومن ان کا ہے، باقی بچے پاگل گنگے بہرے یا جب جو بیچارے چھان بھی نہیں کر سکتے، آپ جیسے عوام والی شرطی نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا لیٹ لیں دو، قیامت کے دن سے یاد نہیں چاہیے، ان کو کیا صلاح دیں گے، نہ ایمان کو جانتے تھے نہ کفر کو، سادہ تو لوگ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل آرام سے رکھتا، اور لوگ جو ہیں ان کو خبریں ملتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جن کے اندر دین تھا، ایمان تھا، اب صحیح مسلم میں ہم پڑھتے ہیں سب سے لمبی حدیث پاک جس میں رسول اللہ کے حج آخری کا بیان ہوا، حجۃ الوداع، جیسے مدینہ شریف سے چل کر سارا حج جو آپ نے کیا، اس کی لمبی حدیث جس سے مسائل علماء نے نکالے، اس کے راوی امام جعفر الصادق ہیں اپنے والد سے محمد باقر سے، اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر نابینے ہو گئے، اب امام مسلم لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام گئے اور کہنے لگے چاچا میں تو پوچھنا چاہتا ہوں میرے نانے نے حج کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں علی زین العابدین کا بیٹا ہوں محمد، نابینے تھے، انہوں نے حالانکہ امام محمد باقر جوان تھے اس وقت، انہوں نے بٹن کھولے امام کے اور سینے پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگے بیٹا تیرے جسم کو چھو کر تو مجھے رسول اللہ جیسا مزہ آ گیا، تو پیغمبر خدا کی اولاد ہے، جب تو نے بتایا کہ محمد ابن علی ہوں میں، تو میں نے جا کے اس کے جسم کو تو مجھے مات کرنا چاہیے، یہ اسی پیغمبر کی نسل ہے جس کا کلمہ ہم نے پڑھا۔ تو سارے واقعات بیان کیے، سارے حالات سنائے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا وہ نیک لوگوں نے علم نے ہمیں پہنچایا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کی بات، امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دو باتیں بتا کر میں ختم کرتا ہوں، دعا کریں گے مولانا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہاں جو بادشاہوں کے بیٹے تھے نا، جب زمانہ اچھا تھا وہ بھی بڑے نہیں تھے، عبادت کرتے، تو کچھ شہزادے جو تھے وہ زمین میں چل پڑے کہ چلو سیر کریں دیکھیں، تو ایک قبرستان پر وہ گزرے، وہاں قبرستان پر انہوں نے یہ بات سنی کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ کیا بنتا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ قادر علی کل شیء قدیر، زندگی موت اس کے قبضہ میں، جب چاہے مارے جب چاہے زندہ کرے۔ انہوں نے کہا تو ہمارا آقا ہے، تو الہ ہے، تو رب ہے، اور جو چاہے پیدا کر سکتا، کوئی چیز تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہر شے تو جانتا، ایک مردہ ہمارے لیے زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے ملے اور بات ہوئی۔ جب وہ دعا کر کے فارغ ہوئے قبر پھٹ گئی اور ایک آدمی نکلا جس کی داڑھی کے بال بھی سفید تھے، سر کے بال بھی سفید تھے، خوف زدہ، آنکھیں آسمان کی طرف تھیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں شہزادوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو نے جو نزا کی حالت کی تلخی تھی، موت کے وقت جو تنگی پیش آئی اس کو کیسے پایا؟ اس نے کہا اللہ کے بندو تم نے دعا کی میں زندہ ہو گیا، مجھے 99 سال ہو گئے، 100 سے 1 سال کا میں قبر میں ہوں، مگر وہ کڑواہٹ جو اس وقت مجھے محسوس ہوئی تھی نا اب تک ختم نہیں ہوئی، جس طرح جان نکلی اور جو مصیبت پیش آئی میں اب تک نہیں بھولا کہ نزا کی حالت کیا تھی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی تیرے بال اس وقت سفید تھے، داڑھی سفید تھی جب مرا؟ اس نے نہیں کہا میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک، جب تم نے دعا کی اور آواز آئی غیب سے اخرج نکل قبر سے، تو میں نے سمجھا قیامت آ گئی، اس آواز کی وجہ سے میرے بال سفید۔ اب کیا منظر میرے اور آپ کے سامنے آنے والا، مگر بدقسمتی ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ شاہ صاحب 1 مہینہ پہلے ہم میں سے اب نہیں ہیں، مگر ہم کوئی نہیں سوچتے کہ جب اللہ کے عظیم پیغمبر اولیاء اور ائمہ چلے گئے تو ہم یہاں رہیں، مرنے کے بعد کیا ہونے والا اس کی کوئی تیاری کرے کچھ نہیں۔ انہی امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کے ایک شاگرد ابو عبیدہ نے پوچھا حد سے ایمان تصور امام کوئی بات بتائیں جس سے میں فائدہ اٹھاؤں، میری زندگی میں کام آئے۔ تو بچے عمران صاحب بھی سن رہے ہیں، آپ بھی، امام نے کیا فرمایا علیہ السلام، آپ نے فرمایا اکثر ذکر موت، ابو عبیدہ بیٹا موت کو بہت یاد رکھ، ہمیشہ یاد رکھ کہ کہاں ہے ابا جی، اب مکان خالی رہ گیا، ابا جی کہاں گئے، موت کو زیادہ یاد کر، فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَهُ إِذَا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ الْإِنسَانُ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا۔ جب بیٹا کوئی شخص موت کو بہت یاد رکھتا کہ دنیا چھوڑ جانا، تو وہ پھر دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا، انسان بن جاتا۔ نسے خام کو کندن بنانے کے لیے تانبا ہے، سونا بن جائے گا، وہ ڈاکو ہے، چور ہے، بری ہو جائے، کیا باقی رہ جائے گا اس میں کھوٹ؟ وہ جانتا کہ یار کیا میں کر رہا ہوں، دنیا تو چھوٹ جائیں گی، مرنے کے بعد وہاں حساب و کتاب ہوگا، پھر کیا بنے گا؟
جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ کہاں سے یہ زمین سسا؟ کتنے پیار سے بچوں کو پالا تو گود میں لیے پھرتے، مگر اب نہیں ہے۔ بیٹے دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب سے یہ مکان تو خالی ہونا ہی ہے نا۔ یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے، جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان، ایک دن ہمارا بھی نشان نہیں ہوگا، نہ عمران شاہ ہوگے، نہ میں ہوں گا، نہ مولانا ہوں گے۔ اتنا ہی ہوگا کہ لوگ مسجد میں اعلان کر دیں گے بھائی فلاں نہیں رہا، خیر گنہ فلاں ہو، غنیمت شمار عمر زاں پیش کر کے مانگ برائے فلاں ہو۔ شادی کہتے ہیں اگر رب نے کچھ مہلت دی ہے، کچھ دن ملے ہوئے تو کام کر لا اچھے، ورنہ یہ آواز تو آ جائے گی فلاں فلانی دنیا میں رہا، یہ تو اعلان ہو جانا ہے۔ اس سے پہلے کوئی انسان بندہ کو اچھے کام کر۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں العجب کل العجب مانا لمن انکر الموت، حیرانی ہے ان سے جو موت کو بھولے ہوئے اور سب باتیں کرتے ہیں، مرنے کا کبھی ذکر فرماتے ہیں، ان سے حیرانی ہے۔ واہ یرام میں یموت کل لیلہ یوم مللا، حالانکہ ہر روز یا رات کو یہ دن کو مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں اشارے صاحب کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، سوچتے ہی نہیں بھئی یہ چلا گیا ہم نہیں جا، بے فکر ہیں۔ تو ائمہ علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو سکھایا، نوجوان بھی سن رہے ہیں، بوڑھے بھی سن رہے ہیں۔ موت نے یہ کوئی تفریق نہیں کی کہ بوڑھوں کو لے جانا، نوجوان بھی چلے جاتے۔ ابھی ایک بچہ گود میں آتا ہے، لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، بڑا خوبصورت پیار کر رہے ہیں، جان نکل گئی۔ میرے دوست ہیں صوفی احمد علی صاحب، ایم اے پنجابی ہیں، پروفیسر رہے ہیں، ضلع کے افسر ہو کر گئے ہیں، بہت نیک، اپنے ہاتھ سے شربت بناتے ہیں، 3000 نماز کیا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہنجموں کے ملک، بی اے میں بچہ پڑھتا تھا، چھت پر وہ تیاری کر رہا تھا، وہیں ختم ہو گیا۔ تو صوفی صاحب نے کتاب پھر لکھی، تو اس کے شروع میں جو اشعار لکھتی ہے ٹائٹل پیج پر، اس میں لکھتے ہیں جیڑیاں کلیاں پھول نہ بنیاں تے موسم رت بہار۔ کچھ تو ہے نا پھول بنے، کچھ رونق دنیا کی دیکھی، شادی ہوئی اور چلو کہتے ہیں لوگ یار کھٹ کھا کے مر جائے، مگر بچہ بھی تازہ ہے، شادی نہیں اولاد نہیں۔ جیڑیاں کلیاں پھول نہ بنیاں موسم رت بہار، توڑ مروڑ کے سٹیاں ماری دکھ ہونا دے پارے، روتے رہ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں بہنیں سوچتی ہیں کہ چلو ابا جی فوت ہو جائیں گے، ماں فوت، ہمارے بھائی تو ہیں، گھر کے دروازے کھلے رہیں گے، ہم بھائیوں کے گھر آئیں گی۔ پہنا آیا سویراں دی ہندی تے رکھ دیاں تانگ پراں، بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی کو عزت کرے گا۔ پہنا آس ویراں دی ہندی تے رکھ دیاں تانگ پراں، ماپے مرن تے ویر پیارے مرن انہاں دی تھاواں، مگر ہوندا کی ہے، کیا بنتا ہے؟ وہ یہ امید لیے بیٹھی ہوتی ہیں، مگر بنتا یہ ہے آساں واگ پھڑنیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے۔ امید یہ ہے کہ شادی ہوگی، یہ گھوڑی پر چڑھے گا، ہم باغ پکڑیں گی، ہمیں لاگ ملے گا، انعام دے گا۔ آساں واگ پھڑنیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے، اوہ پہنا آکھیں ویکھن نکلے جان جلا دے۔ کہاں گیا وہ گھوڑی پر چڑھنا؟ شادی کا مرحلہ ہی نہیں آیا، بھائی تو چارپائی پر سوار ہو گیا، چلا گیا۔ چھوٹی عمراں ویر جناں دے ڈیرے لاؤن قبراں، کیڑے حال نمانیاں جیون کی کسے نو خبراں۔ دنیا عبرت سے بھری ہوئی نصیحت ہے، مگر نشہ جوانی ایسی ہے، بے ہوشی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سکون قلب کی دولت کہاں دنیا ہے فانی میں، یہاں چین نہیں ملتا کسی کو، مگر صرف نشہ کھا لیتے ہیں لوگ، کوئی سچ مچ کھاتے ہیں، کوئی جوانی کا رسا۔ سکون قلب کی دولت کہاں دنیا ہے فانی میں، بس ایک غفلت سی ہو جاتی ہے اور وہ بھی جوانی۔ 4 دن جب جوانی جاتی ہے پھر ہوش آتی ہے، پھر کیا کہاں گئی وہ جوانی، وہ نشہ کہاں گیا؟ اور اگر کوئی سمجھ گیا اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا، پارسا ہو گیا، نیک بن گیا، یہاں بھی خوش، اور مرنے کے بعد ساتھ کن کا نصیب ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین ہو رہی ہے، 90 سال سے زیادہ عمر کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ساتھ امیر المومنین کے ہمیشہ ساتھی رہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث فرمائی، سنی شیعہ سب جانتے کہ سر کی چوٹی سے پاؤں کے تلوے تک یہ ایمان سے بھرا ہوا جو ہے عمار بن یاسر، اور اس کی والدہ کو ابو جہل نام مراد نے سب سے پہلے اسلام کی وجہ سے شہید کیا۔ ماں شہیدہ ہے ام سمیہ، باپ یاسر شہید ہے، یہ جنگ صفین علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ مگر کیا رہے ہیں؟ جب عصر کا وقت ہوا انہوں نے کہا لاؤ دودھ کا پیالہ، ایمان اللہ کے رسول کی باتوں پر ایسا، اور کہا
کہ یہ میرا آخری کھانا ہے جب میں دنیا میں کھاؤں. لوگوں نے کہا کیسے پتا چلا؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مسجد نبی بن رہی تھی لوگ ایک ایک پتھر لا رہے تھے، میں دو لا رہا تھا، تو حضور نے پیار سے ہاتھ پھیرا، میری مٹی جاری اور کہا واہ مار واہ واہ مار، مگر افسوس ہے تک چلو کر فیاضل باغی، تجھے تو ایک باغی گروہ قتل کرے، اس امت سے باغی پیدا ہو جائیں گے، تو نیکیاں کر رہا مگر مارا جائے گا مسلمانوں کے ہاتھ. تدعو من الجنت سے یدعونک الی النار، تو جنت کی طرف بلاتا ہوگا وہ دوزخ کی طرف بلاتا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان. تو حضرت نے فرمایا رسول اللہ نے کیا کیا تھا کہ آخری شاید جو تو پیے گا وہ دودھ ہوگا، تو میں پی رہا ہوں جا رہا ہوں. اور جو پڑھ رہے تھے ایمان اور یقین کہ دنیا تو چھوڑ رہا ہے مگر آگے خوشی بھی ہے. ہم روتے ہی ہیں بیٹے رہ جائیں گے، گھر رہ جائیں گے، بھئی آگے کچھ بنایا ہو تو خوش نہ ہو، ٹھیک ہے جدا تو ہو رہے ہیں، ان سے جدا ہونے کا غم بھی ہے، ٹھیک ہے، مگر آگے کہاں جا رہا ہے؟ جنت ہے، وہاں رسول اللہ ہے، صحابہ ہے، اہل بیت ہے، ان کے پاس چلا، میرا کیا فکر ہے؟ ایک تنگ دنیا. فرمایا غدن نلقا حبا محمد حبا، اور لوگوں میں کل جا ملوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے. اس لیے جنت میں بیٹھی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ، علی، حسن، حسین، رسول اللہ. ایک مومن نیک تنگ دنیا چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. کچھ نقصان ہوا مگر کچھ تیاری نہیں کی ہونا، اس کے لیے کچھ سامان پلے باندھا، کچھ کر کے مرا، پھر بات ٹھیک ہی ٹھیک ہے. اور آخری بات سنیں، یہ اہل بیت رسول علیہ السلام، میں اگر ان کا فدائی اور دیوانہ ہوں نا، مانتا سب کو ہوں، میں نہیں ان لوگوں میں سے جو شرارتیں کریں، مگر کیا کریں ایسی سیرت ایسا کردار اللہ کے رسول کی اولاد ہی دکھا سکتی کہ جب یزیدی لشکر نامراد کے جو سپہ سالار سے ان کی شامت آ گئی، اللہ نے پکڑنا تو تھا، ایک شخص کو توفیق دے دی. اب وہ شخص ایسا بدنصیب ہے کہ شیعہ بھی برا کہتے ہیں، سنی بھی برا کہتے ہیں، بعض اچھا کہتے ہیں، زیادہ برا کہتے ہیں. کیسے مختار کذاب ہے، وہ نبی بن گیا تھا، وہ جھوٹا تھا، مختار نے دعویٰ کر لی. بھائی جرم اس کا کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ علاقوں میں گھوما، اٹھ کھڑا ہوا، ایک بستی میں اس نے جا کر یہ نعرہ لگایا یا اللہ سارا دلسا، اور مسلمانوں بے حیا بے غیر تو آرام سے بیٹھے. اللہ کے رسول کا بیٹا اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اس کا سر مبارک شہروں میں گھمایا گیا، اس کی بہنوں کو بازاروں میں دھکے ملے، تم آرام سے بیٹھے. دنیا اٹھ کھڑی، اس نے بدلا لیا، ایک ظالم نہیں چھوڑا. وہ نیک تھا یا بد کا، اس کی نیت اللہ سے، مگر کام اس نے جو کیا، جو کہا تھا کروں گا، اس نے کوئی دھوکہ کیا. اس نے کہا اگر مجھے اقتدار ملا تو زمین کی چھت پر کوئی ایسا لشکری جو کربلا میں گیا تھا زندہ نہیں نظر آئے. میں اس وقت دنیا سے جاؤں گا. اپنے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ یزیدی لشکر کے سپاہ سالار سپاہی جو ہیں دیکھ دیا، ان کو ختم کر لوں، بے شک مار لوں. ایسے ہی ہوا، ختم کیا اسے. اب جی پکڑ پکڑی اب شروع ہوئی، اللہ اکبر. اور آج پیغمبر کا مقابلہ کون کر سکتا؟ بلا تعدل باہل البیت ناسن باہل البیت ہم اہل الصلاۃ. شیخ ابن عربی فرماتے ہیں یار رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کیوں لوگوں کو برابر کرتے ہو؟ رسول اللہ کی اولاد خدا کی چنی ہوئی ضروریت ہے، اللہ نے چن لیا علی کو، فاطمہ کو، حسن، تم کیوں ناراض ہوتے، کیوں حسد کرتے؟ تو اس مصیبت کے زمانے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام حج کے لیے جا رہے تھے اور جنگل میں آپ نے مقام کیا ہوتا، خیمے لگے ہوئے تھے ٹھہرے ہوئے. اب حسین ابن نمیر السکونی نامراد خبیث جس نے امام علیہ السلام کو آخر وقت جب آپ تیروں کی وجہ سے کل کنف تاریخ میں لکھا امام کا بدن ایسے ہو گیا تھا جیسے آپ نے صحیح دیکھی وہ جانور ہے کہ کنڈے ہی کنڈے، ہر طرف تیر ہی تھی، جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو بچا ہوا تھا اور خون بہ رہا تھا. اس وقت جس خبیث نے آپ کو گھوڑے سے نیچے پھینکا وہ حسین ابن نمیر، امام کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دی، شہید کر دیے گئے. اب وہ حسین ابن نمیر بھی جان بچانے کے لیے چھپتا پھرتا، شامت آئی ہوئی تھی، جنگلوں میں چھپتے تھے، مختار پیچھا کر رہا. اب اسی مقام پر وہ پہنچ گیا جہاں امام علیہ السلام کا قیام تھا. حیرانی کی بات کو پیدا ہو سکتا ہے صاحب، امام نے دیکھ لیا اس کو آتے، وقت یہی تھا، عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، مغرب آنے والی. آپ نے دیکھا کہ یہ شخص آ رہا خیموں کی طرف، جان بچا رہا، پہچان لیا، مگر امام سامنے نہیں آئے کہ یہ شرمندہ ہوگا. کیسے اس کی رات آپ چھپ گئے، مگر خیمہ والوں سے کہہ دیا کہ یہ آدمی جو ہے ہمارا مہمان ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کی رات آرام سے گزرنی چاہیے. اب کیا کریں، درود و سلام نہ آلے پیغمبر پر کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے صبح کے وقت جب جانے کا وقت ہوا اس کا تو آپ آئے اور کہا کہ بھائی کیسی رات تمہاری گزری؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ لوگوں نے بہت اچھا سلوک کیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا
تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں. میں اس وقت 24 سال کا تھا جب میرے والد کو تم نے گھوڑے سے گرایا تھا. میں جانتا ہوں، مگر دیکھتے ہو ہم آپ لوگوں کے مہمان ہوئے تو ہماری مہمانی کیسے کیا، وہ سارا علم ہے تمہیں. اب تو میرے رات خیمے میں آیا تو اگر کوئی گلا شکایت ہے تو بتا، میرے ساتھی ہم تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا، شرم سے نیند میں کر دی. آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ اولاد پیغمبر کا کردار، ہم نہیں ظلم کر سکتے تھے. مختار آپ کے ساتھ جو چیز ہے کرے، میں نے تو رات آپ کی اچھی گزاری. اسی پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. چلو آخر میں صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بارک وسلم. اللہ قبول فرمائے یہ محفل. سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ وہاں اکٹھا کرے، ان کی ذریت کو بھی اللہ نیک عملوں کی توفیق دے. مجھے آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں محبت اور امت محمدیہ میں اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے محترم مولانا بیٹھیں گے، دعا کریں گے. آپ ہاں پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم علیہم المغضوب علیہم. 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کذالک اللہ ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر و بالعجابۃ الجدیر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ اجمعین آمین یا رب العالمین. قبول فرمائے اللہ. شاہ صاحب دے بچیاں دی اللہ حفاظت فرمائے، تانوں دوستاں خوش رکھے.